ہارٹ ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں اسٹیفن سیکر. عمران خان نے 2 سال قبل اقتدار جیتا اس عہد کے ساتھ کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کریں گے. تو یہ ملک کیسے جا رہا ہے؟ تو جناب، کھانے پینے کی چیزوں کی بڑھتی قیمتیں اور ساتھ کرونا نے بہت سارے پاکستانی کو بدحال کر دیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن مہم ایک سیاسی میدانی جنگ بن کر رہ گئی ہے. میرے آج کے مہمان اسحاق ڈار پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ اور سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے اہم ساتھی بھی ہیں. اب یہ دونوں اصحاب عمران خان کے خلاف سرفراہ ہونے کی ٹھان چکے ہیں، مگر یہ دونوں خود کتنے معتبر ہیں؟ اسحاق ڈار، ہارٹ ٹاک میں خوش آمدید. مدعو کرنے کا شکریہ. شروع کرتے ہیں آپ کے ذاتی حیثیت سے. آپ پاکستان میں ایک مطلوبہ شخص ہیں. کیا آپ یہاں لندن میں عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے موجود ہیں؟ نہیں جی. آپ کو یقیناً پاکستانی تاریخ کا علم ہوگا کہ جب کبھی ان 73 سالوں میں کرپشن کی بیان بازی کی گئی ہے، آخری چند آمریت کے ادوار میں، اور یہ حالیہ شرغل کسی طرح مختلف نہیں، کیونکہ یہ حکومت ایک خفیہ کو یا جوڈیشل مارشل لا کا نتیجہ ہے. تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے خلاف کچھ بھی ٹھوس نہیں ہے، اور میرے پاس تمام ثبوت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی الزام مجھ پر کیا ہے. میرا نام پناہ پیپرز میں نہیں، میرا نام 20 اپریل والے. ٹھہریے، مجھے روکنے دیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ پناما پیپرز کو غور سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام پناما پیپرز میں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بہت کچھ پتہ چلا اس 2000 میں چھپے پناما پیپر سے، جیسا کہ پیسہ باہر کے بینکوں میں لے جایا گیا، جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نام تھے. اور اس میں اس وجہ سے اعتبار کرنا ہے کیونکہ نہ صرف نواز شریف کی فلم بلکہ آپ کی فیملی بھی اس میں ملوث ہے. نہیں، میری فیملی کا کہیں ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، خاص طور پر آپ کی فیملی کا ذکر ہے، مگر نیب نے پناما پیپرز کے چھپنے کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کو غور سے دیکھیں، اور انہیں شدید گھپلے نظر آئے آپ کے اثرس میں. بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، جو کہ ماورائے عدالت فیل تھا سپریم کورٹ کا، اور اس کے 2 ممبران ملٹری انٹیلیجنس کے تھے جو کہ باقی 6 ممبران پر حاوی تھے. تو اس کا پورا پس منظر ہے. میں ویسے اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، جسے نیب کہتے ہیں پاکستان میں، جو کہ اینٹی کرپشن کی اہم ایجنسی ہے، اور وہ آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے. جیسا کہ ستمبر 2017 میں آپ کو اچھی طرح یاد ہو کہ فیصلہ سنایا تھا کہ آپ اور آپ کی فیملی کے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں. انہوں نے صاف کہا کہ ملزم جو کہ آپ ہیں نے اثاثے اور جائیدادیں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے نام پر بنائیں، جو کہ کم و بیش 6 ملین امریکی ڈالر ہیں، یعنی 83 کروڑ پاکستانی روپے. اچھا، اب کیا آپ یہ موقف ہے آپ کا کہ نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے؟ یہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے بہت پہلے کا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ادب کے ساتھ جناب، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا، جب آپ ایک سینئر وزیر تھے آپ نہیں اس وقت کہتے تھے. میں نے کہا، میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور میں نے تفصیل دی، اور یہ بتاتے چلوں کہ اعداد و شمار میں انکم ٹیکس گوشواروں کے مطابق ہیں. دیکھیں، بنیادی الزام جو میرے خلاف ہیں، جو کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں شامل تھے، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس فائل کرنے کا حکم دیا، وہ یہ تھا کہ میں نے 20 سال تک پاکستان میں ٹیکس گوشوارے نہیں جمع کروائے. 1981 سے 2001 تک ایک برطانوی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے کبھی اپنے گوشوارے جمع کروانے میں کوتاہی نہیں کی. جب وہ برطانیہ میں تھا 1976 تک، پھر شمالی امریکہ میں 2 سال تک، پھر پاکستان میں 70 کی دہائی سے کوئی گوشوارہ مس نہیں کیا. تو یہ کھلم کھلا الزام ہے. جی یہ ہے، اور اس صورت میں چلیے آئیے ایک دوسرے سے صاف شفاف ہوتے ہیں. میں نے دنیا کے بہت سے سرکاری افسران اور وزراء کا انٹرویو کیا، وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں، کرپشن وغیرہ کو میں شفافیت پہ رکھتا ہوں. جی میں رکھتا ہوں. اچھا، آپ رکھتے ہیں؟ کتنی جائیدادیں آپ کی فیملی کے نام ہیں؟ یہ سب میرے ٹیکس گوشواروں میں لکھی ہیں. میں جواب چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کتنی جائیدادیں. میری ایک رہائش ہے پاکستان میں جو کہ اس غاصب حکومت نے قبضے میں لے رکھی ہے. میرے پاس کوئی بہت زیادہ جائیدادیں نہیں. مگر آپ اور آپ کی فیملی کتنی جائیدادیں؟ میرے کل اثاثے وہی ہیں جو گوشوار میں. نہ کتنی جائیدادیں آپ کی فیملی کے نام؟ ایک. آپ اور آپ کی فیملی صرف ایک جائیداد رکھتی ہے. تو یہ تمام کہانیاں جو پاکستانی پریس میں گردش کر رہی ہیں، آپ کی اور آپ کی فیملی کے بے شمار جائیدادیں پاکستان میں، بیرون ملک میں بشمول دبئی، اور ہم لندن میں بیٹھے، اور آپ لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں رکھتے، صرف آپ نہیں، آپ کی فیملی نہیں، ہرگز نہیں. اور دبئی میں میرے بیٹوں کے پاس صرف ولا ہے جو ان کے نام پر ہے، وہ پچھلے 17 سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں.
تو جب میں نے آپ سے پوچھا آپ اور آپ کی فیملی کتنی جائیداد ہے، تو آپ نے کہا ایک، جو کہ صحیح نہیں تھا۔ نہیں، وہ بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ وہ بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے کہ نیب آپ کے ساسوں کو دیکھتا ہے تو آپ کی اور آپ کی فیملی دونوں کو دیکھتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میری فیملی ہر چیز کا حساب دیا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ سب اتنا واضح ہے، آپ صرف ایک جائیداد رکھتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے ٹیکس ریکارڈ رکھے گئے ہیں، محکمے کو گوشوارے جمع کروائیں 20 سالوں تک، اگر یہ سب اتنا شفاف ہے تو آپ کیوں پاکستان نہیں جاتے اور عدالت کا سامنا کرتے؟ دیکھیں، عدالت آپ کو پتہ ہے، میرے وکیل وہاں موجود ہیں، میں یہاں علاج کے لیے مقیم ہوں، میرا گردن کا مسئلہ ہے۔ آپ یہاں کس وجہ سے ہیں؟ 3 سال ہو گئے تقریباً۔ کیا واقعی آپ بیمار ہیں؟ جی ہاں، میں ہوں۔ اور آپ پاکستان واپس نہیں جا سکتے؟ دیکھیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں انسانی حقوق ہیں؟ نیب تحویل میں کیا ہو رہا ہے؟ درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا احتساب ہو رہا ہے نیب میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ نیب تحویل میں بہت سے لوگ مر چکے ہیں، جی ہاں، یہ کھلا راز ہے۔ آپ گوگل کریں، آپ کو ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی، میں آپ کو تفصیل فراہم کر دوں گا اگر آپ چاہیں۔ دیکھیں، یہ ادارے کو سیاسی مخالفوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے کبھی کسی گوشوارے میں کوتاہی نہیں برتی۔ ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، میرے کل اثاثے پہلے ہی میرے ٹیکس گوشواروں میں بتائے جا چکے ہیں، اور کوئی ٹیکس گوشوارے مس نہیں ہے، تو یہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ شریف صاحب سول بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمیشہ مالی نظم و ضبط کے لیے لڑتا رہا ہوں میں خود، اور شفافیت کے۔ آپ نے شریف صاحب کا نام لیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شریف صاحب کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے آپ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب شریف صاحب لندن میں ہیں انہی بنیادوں میں، جن سے نیب نے برا سلوک کیا۔ برا سلوک آپ کہہ رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کیسز جن میں ان کو سزا ہوئی ہے، دونوں فیصلوں میں لکھا ہے کہ انسداد کسی بھی کرپشن کے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، کوئی کک بیکس، کوئی قومی خزانے کو نقصان، تو اور کیا چاہیے؟ معاف کیجیے گا جناب، یہ بالکل واضح ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، اور احتساب عدالت جو نیب کی معاون ہے، دوبارہ شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا۔ میرا خیال 10 سال کی شاید قید سنائی گئی، جو کہ حتمی طور پر 7 سال کر دی گئی، پھر لندن طبی بنیادوں پر آنے کی اجازت دی گئی، وہی طبی وجوہات جن کی بنیادوں پر آپ یہاں آئے ہیں، اور ظاہر ہے اب آپ کے وزیر خزانہ رہے ہیں آپ ان کے پاکستان حکومت میں، آپ اور وہ پیش ہیں اب اپوزیشن میں ابھرتی آواز کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کتنے معتبر ہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ کیا ساکھ ہے عمران خان کی خود کی، دنیا گواہ ہے کہ یہ چرائے گئے الیکشن تھے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ ہاں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمام قبل از الیکشن سروے 2018 سے ظاہر تھا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی، مگر مشاہدین انسانی حقوق کمیشن پاکستانی سے غلیظ ترین الیکشن کا، سب کو معلوم ہے یہ الیکشن چرائے گئے تھے۔ ادب کے ساتھ اگر میں دیکھوں EU مانیٹر رپورٹ ان الیکشنز پر، ان رپورٹ کے مطابق انہیں شدید تشویش ہے کئی جگہوں پر، نہ صرف ایک پارٹی بلکہ بہت سی پارٹیاں، مگر حتمی اور نتیجہ نکالا کہ نتائج ان کے خیال میں قابل اعتبار تھے کہ عمران خان کی 2018 الیکشن فتح معتبر تھی، یہ وہ نتیجہ ہے۔ مگر آپ نے ساری رپورٹیں نہیں پڑھی، انسانی حقوق، آپ اپنے فائدے والی چیزیں، سب سے منفی چیز اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ EU مانیٹرز ایک انتہائی قابل احترام غیر جانبدار ادارہ ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو اسے ہر طرح سے دیکھا ہے۔ نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو کہ عالمی ادارہ ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ شک ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پاکستان میں کوئی ایسے الیکشن ہو جس میں حقوق تلفین نہ کی گئی ہو، جہاں کہ ایک چیز آزادی اور باوقار طریقے سے نہ ہو۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ سچ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے، وہ 2 سال سے اقتدار میں ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو عہدے مسٹر اسٹیفن الیکشن چرا گئے ہیں۔ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، یہاں قبل از الیکشن دھاندلی ہوئی، ہمارے پارٹی کے الیکٹیبلز کو ان کی پارٹی میں زبردستی ڈالا گیا نیب کے ذریعے۔ اس دن آپ کو پتہ ہے نتائج کا نظام بیٹھ گیا اور کئی گھنٹوں تک معطل رہا، اور پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا۔ میرا مطلب، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے رپورٹ دی کہ 35 سیٹس میں دھاندلی ہوئی، ورنہ وہ کبھی حکومت نہ بنا سکتے۔ چلیں، آپ کی پارٹیاں کہہ سکتی ہیں، میں صرف واپس مائیکل گارلا جو کہ EU مانیٹر کے سربراہ ہیں اس طرف آؤں گا، جنہوں نے کہا کہ مکمل اعتبار سے الیکشن نتائج معتبر ہیں۔ آپ نے ساری رپورٹ نہیں پڑھی، ذرا مکمل رپورٹ کی طرف چلیں EU چیف کی۔ انہوں نے اس بات سے پہلے
کیا کہا اس نے آخری جملے سے پہلے؟ دیکھیں اس کا نتیجہ رپورٹ کا سب سے اہم چیز ہوتی ہے. چلیں آپ نہیں مانیں گے، آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ کے اگلی حکمت ہے. کیونکہ آپ اور نواز شریف ویڈیو لنکس پاکستان میں بھیج رہے ہیں. بعض اوقات ہزاروں لوگوں کو یہ مطالبہ کہ عمران خان حکومت کو جلد از جلد ختم کیا جائے. یہ صرف ایک ماہ پرانی بات ہے. شریف صاحب نے ہزاروں لوگوں کو کہا پنجاب میں. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ساکھ ختم ہو چکی ہے. یہ جنرل ذمہ دار ہے انہیں عہدے سے ہٹانے میں اور 2018 الیکشن میں دھاندلی کروانے میں. جیسا کہ آپ نے کہا یہ ان کے الفاظ ہیں. سیدھا آرمی چیف کو نشانہ بناتے وہ کہتے ہیں آپ نے ہماری حکومت ختم کی، آپ نے قوم کو اپنی مرضی کی بھینٹ چڑھایا، آپ نے لوگوں کو الیکشن میں مرضی چھین لی اور بیکار نااہل گروہ کو لگا دیا جنہوں نے معاشی تباہی برپا کر دی. معاف کیجیے گا، بہت غیر معمولی بات ہے آپ کے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں. یہ حقیقت ہے، برائی اوپر سے ختم کی جاتی ہے اور فوجی مداخلت کیا کرتی ہے پاکستان میں سب جانتے ہیں. میرا مطلب ہے کیا یہ حیرانگی کی بات ہے آپ کے لیے مسٹر سیکر؟ یہ سب دنیا جانتی ہے. اس دن ہلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں کہا، انہوں نے فوجی مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا تذکرہ کیا بطور مثال. تو برائے مہربانی ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لینا چاہیے. الیکشن چرائے گئے، یہ ڈان لیگ سے شروع ہوا. شریف صاحب ابھی تک جمہوریت کی بالادستی کے لیے کوشاں ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کے لیے لڑ رہا ہوں. کیا یہ غلط ہے؟ میرا مطلب برطانیہ جمہوریت اور جمہوری روایت کا خواہاں ہے. ہم سمجھتے تھے آپ ہماری حمایت کریں گے. اس کو واضح کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج تمام جمہوری عوامل کو اثر انداز کر رہی ہے. یہ تمام عالمی رپورٹ کہہ رہی ہیں. نہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سب عوام سن رہی ہے اس وقت کہ آپ کے ملک کی اپنی فوج، آپ کی سیاست، یہ فوج نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں افراد کے بارے میں بات کرنا ہوگی. یہ تمام ادارے کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ یہ کچھ لوگوں کا منصوبہ یا خواہش ہے جو پاکستان میں مارشل لا لگواتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جو آپ اور نواز شریف کے خلاف مکمل طور پر جمہوریت کو اثر انداز کر رہے ہیں. کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا آئیے الفاظ تبدیل کرتے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن دھاندلی زدہ نہ ہو، بغیر کسی شک و شبہ کے اگر الیکشن دھاندلی زدہ ہوتے، یہ پاکستان کے وزیر داخلہ، یہ ان کا بیان تھا کہ اگر شریف صاحب کا فوج کے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا تو وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوتے. ویسے کیوں کہتے؟ خیر یہ واضح کرنے دیں. آپ اب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے. جب آپ کے پاس اور آپ کے قریبی ساتھی جب پاکستان کے فوجی عامر ضیاء الحق کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے کافی سالوں تک، اور اچانک سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوج اور جسے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ میں آپ کے اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. ممکن ہے ارتقائی عمل میں ہو اس وقت. یعنی اس وقت وہ طاقت میں تھے اور اب وہ نہیں، تو اب فوج سے ناراض ہیں. اس لیے یہ پہلی مرتبہ نہیں، وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے. عمران خان کے اپنے وزیر داخلہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا. دیکھیں، عمران خان ممکن ہے حد العزیز نہ ہو پاکستان میں، مگر جب انہوں نے وہ سنا جو نواز شریف نے پچھلے ماہ کہا ریلی سے خطاب میں، جس میں براہ راست آرمی چیف کا نشانہ بنایا گیا، عمران خان نے کہا کہ کیسے ضرورت ہوئی نواز شریف کو کہ وہ جنرل پر انگلی اٹھائے، جبکہ خود وہ کئی سال تک سابقہ آرمی چیف کے بوٹ پالش کرتے رہے ہیں. جب عمران خان اس طرح کا بیان دیا، میرا خیال ہے اس پر کئی پاکستانیوں کی حمایت حاصل ہے، انہیں جو جانتے ہیں یہ منافقت ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے ان کے وہ 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھے جس میں انہوں نے فوج کے خلاف برے الفاظ استعمال کیے ہیں. فوج، آرمی چیف، پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں، اور زیادہ دور نہیں، یہ صرف پچھلے سال کی بات ہے جب وہ امریکہ میں تھے. انہوں نے بیان دیا کہ یہ ISI تھی، ہماری خفیہ ایجنسی، آپ کو پتہ جو ذمہ دار تھی اسامہ بن لادن کی اور وغیرہ وغیرہ. جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، جب وہ اپوزیشن میں نہیں، انہوں نے 21 مختلف بیانات دیے اپوزیشن میں رہ کے. انہیں طالبان خان کا نام دیا گیا. کیا ہم ان کے اور اپنی کارکردگی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہاں بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ خالص جمہوریت ہے یا آمریت پاکستان میں؟ آپ نے اور دوسری اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان تحریک جمہوریت بنائی ہے.
آپ قبل از وقت الیکشن کا شور کر رہے ہیں، عمران خان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ، حتیٰ کہ آپ کی اپنی تحریک کے لوگ، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اس پاکستانی فوج کا نشانہ بنانے والی بات پر. جیسے کہ بلاول بھٹو نے کہا، یہ بات قابل افسوس ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو نام لے کر نشانہ بنایا، اور حتیٰ کہ شریف صاحب کی بیٹی اپنی مریم نے بھی بارہا کہا کہ وہ فوج کے خلاف نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف نے کچھ زیادہ کہہ دیا. میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ غلط فہمی ہے. جناب نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم یا کچھ بھی فوج کے خلاف نہیں ہیں، برائے مہربانی اس کو واضح کر دیں. انہوں نے چند افراد کو الزام دیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ برائی اوپر سے ختم کی جاتی ہے. اگر ڈان لیگز ہے تو اس کی بھی پوری تاریخ ہے. مجھے یقین ہے آپ نے بھی ڈان لیگ سے واقف ہوں گے. آپ اس کی کڑیاں فیٹف سے ملتی ہیں. اس کا تعلق پاکستان کا واپس گرے لسٹ میں جانا ہے، جو ہم گرے سے وائٹ میں لائے تھے. تو میرا خیال ہے کہ شریف صاحب کچھ مداخلتوں کا ذکر کرتا ہے جو حلف کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے منافی ہیں. کیا یہ غلط ہے؟ چلیں بات کرتے ہیں سیاست اور آپ کا پیغام اپنے لوگوں کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت مشکل میں ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے دام، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کووڈ-19 آپ کے ملک میں دوسری لہر دیکھ رہا ہے، جو کہ حقیقی طور پر معاشی مشکلات پیدا کر رہا ہے. اسی سال مشکل سے ہی پاکستان کی معیشت کی ترقی دیکھیں. ان سب مسائل کے درمیان آپ ایک نیا عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، مطالبہ کر کے کہ عمران قبل از الیکشن کروائے، اور انہیں ناجائز حکومت کہتے ہوئے، دھاندلی کا شور مچاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہوئے حقیقی طور پر فوج ہی اس وقت اقتدار میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کہ مسٹر سکر آپ کو نیوٹرل امپائر بننا چاہیے. یہاں 2014 میں ہم نے 2013 الیکشن جیتا قریباً واضح اکثریت کے ساتھ، 2/3 اکثریت. جب عمران خان نے غصے کا اظہار کیا کہ صرف 4 حلقوں کے متعلق، تو کوئی نہیں بولا. ڈار صاحب آپ ماضی میں جا رہے ہیں 6 سال پیچھے. میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ کے سوال کر رہا ہوں کہ بڑھتی مہنگائی، سیاسی عدم استحکام، خطے میں عدم استحکام، کیا اپوزیشن جس میں آپ اور نواز شریف لندن میں بیٹھے، کیا عام پاکستانی کا مفاد کا خیال ہے آپ کو؟ جی ہاں، ہمارے دل میں پاکستانی عوام کے مفاد کا درد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نکل رہے ہیں. اسی ملک نے اس سے دگنا زر مبادلہ دیکھا. ہمارے 5 سال دور حکومت میں کم ترین افراط زر، کم ترین شرح سود، بہترین سٹاک مارکیٹ، جنوبی ایشیا کی سب سے مستحکم کرنسی، سب سے زیادہ جی ڈی پی ترقی، 11 سالوں میں 5.8%. میرا مطلب کہ سب حقیقت ہے. یعنی آپ کے تمام مغربی ادارے تعریف کر رہے تھے. 2016 کی حتمی رپورٹ کیا تھی؟ پرائس واٹر کوپر انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان 2030 میں G20 تنظیم کا حصہ بن جائے گا، اور ہم اس سے بھی پہلے اس کو لانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہم پوری طرح پر امید تھے کہ چونکہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر لیا ہے، ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑ چکے تھے، تو ہم نے معاشی حالت بہتر کر لی تھی. اور دوسرے تمام انڈیکیٹر میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا ذاتی معاشی ریکارڈ خراب تھا، کچھ جگہوں پہ وہ اچھا تھا. مگر سنیے، میں آپ سے اس آسان سوال کا جواب چاہتا ہوں. پاکستان آج جہاں بھی ہے، عمران خان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے. انہوں نے الیکشن جیتا ہے، اور اب آپ کے پاس چوائس ہے. آپ اگلے الیکشن تک انتظار کر سکتے ہیں مقابلے کے لیے، اگر آپ گھر جانے کا فیصلہ کریں، برادر طور پر کہوں گا. مگر اس وقت تو آپ لندن میں ہی ہیں. آپ یا تو اگلے الیکشن میں ووٹوں کے ساتھ جنگ کریں، یا پھر عمران خان اور اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں یہاں لندن میں بیٹھ کر، اور نیا معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کریں. کیا کریں گے آپ؟ یہ عدم استحکام کی بات نہیں، یہ نااہلی کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ہے ناکارکردگی دکھانے کا. یہ معاملہ ہے پاکستانی معیشت کی تباہی کا 2 سالوں میں. بات یاد رکھیں، کرونا سے بھی پہلے 1952 کے بعد پاکستان نے پہلی دفعہ منفی جی ڈی پی دیکھی. پہلے سال 5.8%، پھر 1.9، اور اب منفی 0.4، اور بے انتہا بے روزگاری. ہم نے 6% لوگوں کو غربت سے نکالا، انہوں نے 6% لوگوں کو دوبارہ غربت میں دھکیل دیا. انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا اور 1 کروڑ 20 لوگوں کو بے روزگار کر دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت مشکل میں ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکمت عملی پاکستان کو کمزور کر رہی یا نہیں. ٹھہریے، آپ نے حال میں ٹویٹ کیا کہ عمران خان فیشزم کی تصویر ہے. یعنی کہ عمران خان پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑا ہوا بہت مشکل حالات میں انڈیا اور مودی کے خلاف. آپ کو بھی پتا ہوگا انہوں نے ایک خارجہ پالیسی بھی مرتب کی جس میں چین کے ساتھ گہرے معاشی تعلقات شامل ہیں، جو کہ تقریباً وہی پالیسی جو آپ نے چلائی. وہ پاکستان کا اثر رسوخ بھی بروئے کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں، طالبان کو بات چیت کی میز پر لانے کے لیے افغانستان. ان پالیسیوں میں کون سی ایسی ہے جو فیشزم کی عکاسی کرتی؟ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے مطالعہ نہیں کیا، یا آپ کے پاس وقت نہیں تھا کہ اس کو دیکھتے.
کہ فیشزم وہ کس قسم کا کر رہے ہیں. آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ جی ہاں بالکل میں قائم ہوں. پاکستان میں فیشز حکومت ہے. آپ لاکھوں لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں سڑکوں پر پاکستان میں جبکہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. آپ کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے اور اگلے سال کے وسط تک نئے الیکشن کروانے. ابھی تک آپ کامیاب تو نہیں ہوئے. کیا ابھی آپ کا حکمت عمل؟ مسٹر سٹیکن میرا خیال ہے کہ آپ عمران خان کو پی ڈی ایم جلسوں کے دنوں میں نہیں دیکھا جو 16 اکتوبر سے شروع ہوئے، مگر پچھلے 6 ہفتوں میں آپ نے لگتا ہے ان کے جلسوں کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے جلسے. آپ کی اگلی حکمت عملی کیا ہے؟ ہمارا حتمی مقصد پاکستان میں جمہوریت کی یعنی بالادستی ہے، صاف شفاف الیکشن ہے جو کہ عالمی مشاہدین کے نظر میں قابل قبول ہوں، اور قانون کی بالادستی. جی قانون کی بالادستی. پھر آپ گھر جائیں گے قانون کا سامنا کریں گے. جی بالکل ضرور جاؤں گا قانون کا سامنا کرنے، اور آئین کے مطابق تمام اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنا ہوگا جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اور ہم اس وقت بہت خوش ہوں گے. اور اب میں نے جب ٹویٹ کیا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. یعنی ایک وزیر اعظم جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو کال کرتا ہے اور یہ اسے نام دیتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ انہیں پکڑو. میرا مطلب یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ چلیں ہم اس گفتگو کو یہ ختم کرنا ہوگا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاٹ ٹاک میں نے کہا میرے لیے باعث مسرت ہے. شکریہ.